مہر بہت کم دیا جاتا ہے آج کل. مہر، یہ بات تو درست ہے کہ نکاح جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی ثواب ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ پھر یہ سادگی ہر چیز میں نظر آنی چاہیے نا، ولیمے میں بھی اور باقی چیزوں میں بھی. ولیمے اور ان چیزوں میں تو خوب پیسہ اڑایا جا رہا ہے، وہ سادگی آتی ہے مہر کے معاملے میں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی شرع محمدی بتا دیں کتنا مہر ہے. کوئی کہتا ہے مہر فاطمی بتا دیں. میں کہتا ہوں باقی ولیمہ بھی ولیمہ محمدی کر رہے ہو کیا؟ جہیز محمدی کر رہے ہو؟ جہیز بھی جہیز محمدی نہیں، ولیمہ بھی ولیمہ محمدی نہیں. مہر کون سا ہوگا؟ شرع محمدی. ٹھیک ہے، تو مہر جو ہے نا ایک عورت کا حق ہے، اس کی ایک ویلیو ہے شریعت، اس کی ایک اہمیت ہے. تو مرد کی جتنی گنجائش ہو اور لڑکی کا بھی جو خاندان ہو اچھے خاندان، اونچے خاندان کی ہے، تو اس حساب سے مہر ہونا چاہیے. لڑکی بھی غریب گھرانے کی ہے، شوہر بھی بیچارہ غریب ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا مہر ہو گیا، 10,000 بھی ہو جائے ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے، 2 لاکھ روپے مہینے کے کما رہا ہے، اور لڑکی بھی اچھے گھرانے کی ہے، پھر 50,000 مہر رکھنا یا 25,000 مہر رکھنا یہ اچھا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تھوڑا سا اس میں مرد کو چاہیے اپنا دل بڑا کرے. جب میں ولیمے پہ اتنے پیسے خرچ کر رہا ہوں تو میری بیوی میری عزت ہے، تو میں مہر تھوڑا زیادہ رکھ لوں گا. اللہ پہ اعتماد کرے، توکل کرے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس فون آتے ہیں کہ لڑکی کا باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اتنا تھوڑا مہر وہ اچھا بھی نہیں لگتا نا، پھر وہ 5,000 روپے کے مہر رکھا تو وہ ایک لڑکی والوں کی اس میں تھوڑی سی توہین بھی ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ دل بڑا رکھ لیں کہ آپ کل آج کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے تو کل آپ کی بیٹیوں کو لوگ عزت دیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آج لوگ ان کو عزت دیں گے. تو اس لیے یہ اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو تھوڑا سا حساب کتاب رکھ لیا کریں. اس میں عورت کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مہر بے شک آپ وقت پہ ادا نہ کریں ایک تحفظ کے لیے، اس میں طلاق سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. مہر کا فلسفہ یہ ہے کہ اب فری میں آپ کو ایک عورت مل گئی ہے جاب و قبول کے ذریعے، آپ 2 منٹ میں طلاق دے کے اس کو فارغ کر دیں، آپ اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. تو شریعت نے ایک رکھا ہے کہ بھائی اس کا جب نکاح ہوا ہے اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کا کوئی معاوضہ ملنا چاہیے اس کو. جب آپ کے ذمہ ہوگا نا 5 لاکھ روپے مہر، تو طلاق دینے سے پہلے آپ 100 دفعہ سوچیں گے طلاق دی تو 5 لاکھ روپے ہیں جیب میں، نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور باپ کو بھی ایک لڑکی کے باپ کو بھی ایک تحفظ ہوتا ہے کہ بھائی اتنا مہر اگر اس نے طلاق دے دی تو کم از کم کچھ تلافی ہوگی. میں کہتا ہوں اتنا ایک کام کر لیں کہ جتنا جہیز لے رہے ہیں نا کم از کم اتنا مہر دے دیا کریں. صحیح ہے. بلکہ آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں بہترین قسم کی، جس میں جہیز کی رسم بھی پوری ہو جائے گی، کیونکہ لوگ اب دنیا چھوڑ دیں گے، جہیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم 20 سال سے کہہ کے تھک گئے بھائی جہیز خلاف شرع چھوڑ دو، لوگ نہیں چھوڑ رہے، دیندار بھی نہیں چھوڑ رہے. تو اب میں آپ کو ایک ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ کی جہیز اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. وہ اس طرح ہے کہ پٹھانوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکا ایڈوانس میں مہر کی رقم دے دیتا ہے رخصتی سے پہلے، وزیرستان وغیرہ میں باجوڑ وغیرہ میں رواج ہے. تو لڑکی کا باپ وہ ایڈوانس مہر لے کے بیٹی کے لیے جہیز بنا لیتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ ایڈوانس میں مہر کی رقم دے دی لڑکی کے ابا کو کہ بھئی آپ کی بیٹی کا مہر ہے یہ آپ کو دے دیا. اب باپ کیا کرتا ہے اس پیسوں سے بیٹی کے لیے جہیز بنا لیتا ہے. تو اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ گھر سے رخصت ہو رہی ہے اور مہر بھی ادا ہو گیا. جیسا ٹیکنیکل راستہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو فروغ دینے کا کم از کم جو حضرات اس رسم کو فروغ دینے کا ارادہ کرتے ہیں اگر ہاتھ کھڑا کریں بھائی، ہاتھ کو کھڑا کر لیں یار. اس میں تو جن کی ہو گئی وہ اپنی اولادوں میں نیت کر لیں. دیکھو یہ بھی کر رہے ہیں حالانکہ نانا بنے ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ بھی اسی نیت سے نا کہ اپنی نواسی کی جب شادی ہوگی تو پھر تو اس لیے جب ماشاء اللہ ہمارے موزن صاحب آپ اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں. تو ایڈوانس میں مہر کی رقم لے لیں اور اس سے کیا کر دیں تو جہیز بھی ہو جائے گا، شریعت کے مطابق ہو جائے گا یہ جہیز. بیوی کو مہر بھی مل جائے گا اور آپ کی جیب بھی، اور آپ زیادہ مہر دیتے ہوئے گھبراؤ گے بھی نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا سامان آپ ہی کے گھر آنا ہے. پھر اچھا مہر دو گے بیٹا بیگم یہ صوفے سارے کوٹ سے خریدنا، یہ اس کا مہر کیا تگڑا مہر، وہ بوجھ بھی نہیں لگے گا آپ کے اوپر. یہ اچھی ایک چیز ہے، اس کو فروغ دے دیں، اس سے جہیز کی بھی پوری ہو جائے گی اور جو ہے مہر کی رسم بھی پوری ہو جائے گی.